السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، سورۃ التین، اور آج سورۃ التین کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ التین یہ مکی سورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ پچھلی جو سورہ مقدسہ سورۃ الم نشرح ہم نے سنی، اس میں بڑی اہم باتیں ہوئیں اور 2 باتیں زیادہ اہم تھیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا فرما دیا، وہ سچی رہنمائی جو کلام مقدس کی صورت میں موجود تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب نازل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ترقی ملنی ہے، پوری انسانیت نے انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنا ہے، ظلم سے نکل کر عدل کی طرف آنا ہے۔ انسانی جو فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو خدا شناسی ہے، انسان دوستی ہے، اس کی طرف جد و جہد ہونی ہے۔ یہ تمام مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھا دیے، اور پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پلاننگ کی، حکمت عملی بنائی، منصوبہ بندی کی، اور ان مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے چلتے رہے، اور بالآخر اللہ نے آپ کو کامیاب فرمایا۔ دوسری بات یہاں یہ ہوئی کہ جو مراحل ہوتے ہیں، کچھ مراحل ایسے بھی ہیں جن میں مشکلات بھی آتی ہیں، جن میں کام ذرا رک بھی جاتا ہے، روکنا پڑتا ہے زمینی حالات کے پیش نظر، لیکن کبھی بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کام کے مراحل طے کرنے ہیں اور ان پہ نظر رکھنی ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ایک مرحلہ مکمل ہو جائے تو دوسرا مرحلہ شروع کرنا ہے، دوسرا ہو جائے تو تیسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ اس طرح مراحل کی تکمیل ہوگی، اور ہر مرحلہ جب شروع ہو اور مکمل ہو تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اعلیٰ مشن اللہ کی طرف سے سونپا گیا ہے اس پہ شرح صدر ہوگا، اچھی منصوبہ بندی ہوگی اور اللہ کی مدد ہوگی،
تو پھر وہ کامیابی ضرور ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوا جو ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتا ہے، پھر صحابہ کرام کے اسوہ سے ملتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دو اہداف جو اللہ رب العزت نے وہاں سورہ مقدسہ میں مقرر فرمائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہترین انسان کی تخلیق کی جائے، وہ انسان جو ان تمام تر تقاضوں کو سمجھتا ہو اور اس کی تخلیق تمام مخلوقات سے بہتر ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ التین میں اسی چیز کو عنوان بنایا ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے انسان کی تخلیق، اور پھر اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریوں کا عنوان تو پہلے بھی آپ پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی سنا، پھر سورۃ الضحیٰ میں بھی بات چیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اور یہاں پر اسی چیز کو مزید نمایاں کیا گیا کہ سب سے پہلے انسان کی جو تخلیق ہے وہ بہت اونچی ہے، اعلیٰ تخلیق ہے اس کی۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور چاروں قسمیں اٹھا کر پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ انسان کی تخلیق کتنی اعلیٰ ہے، اور ان چاروں چیزوں کا جو تعلق ہے وہ انسان کی تخلیق اور انسان کی ترقی کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، اور یہاں بھی معنی جو ہے وہ کنایتاً لیا گیا ہے، جس سے انسان کی تخلیق کی جو پرتیں ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو تین ہے انجیر، یہ ایسا پھل ہے جو انسانی جسم کی بافتوں کے بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جو انسانی ٹشوز ہیں، جسم کے ٹشوز، اس کی جسمانی ساخت ہے، قوت ہے، حتیٰ کہ انسان کے جسم میں جو باریک رگیں ہیں جو انسانی جسم میں خون کی سپلائی کرتی ہیں، اس کا اعصابی نظام ہے، گردے، جگر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں انسان کی قوت میں اور اس کی توانائی میں فائدہ دیتی ہیں۔ تو والتین جو انجیر ہے، انجیر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں پھل کے اعتبار سے۔ اسی طرح والزیتون، اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے۔ زیتون کا پھل بڑا طاقتور ہے، خود روشنی دیتا ہے، اور زیتون کے پھل کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بڑی اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ پھر سائنس نے تو یہ ثابت کر دیا ہے، اس زیتون کے ذریعے سے بھی بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں، انسانی باڈی، جسم اور دیگر جو فوائد ہیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے ایک بڑی اہم چیز کی قسم اٹھائی، وطور سینین، اور طور سینین یا طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، ہم کلامی کا، گفتگو کا۔ اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو امن والا ہے۔ یہ کون سا امن والا شہر ہے؟ یہ مکہ معظمہ ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر تحریک حنیفی کے جو مرکز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کا جو انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں طور سینین اور ھذا البلد الامین، مکہ معظمہ اور طور سینا، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تحریک حنیفی کے بڑے اہم مرکز ہیں، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ 4 قسمیں، ایک تو 2 تو پھلوں کے اعتبار سے ہیں،
اور دو مراکز کے اعتبار سے ہیں اللہ نے اٹھائیں، اور پھر قسمیں اٹھا کے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہت ہی خوب اندازے کے ساتھ۔ اب انسان کی تخلیق پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث کی ہے، لیکن ہم عام فہم انداز میں یہ سمجھیں گے کہ انسان میں چار چیزیں ہیں۔ ایک اس کا بدن ہے، دوسرا اس کی روح حیوانی ہے، تیسرا اس کی روح ملاکوتی ہے، اور چوتھا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے جس کو نقطہ نورانی بھی کہتے ہیں، حجر بحت۔ ان چار چیزوں سے مرکب ہے انسان۔ اب جو دو ہیں بدن اور روح حیوانی، اس کا کرۂ ارض سے تعلق ہے۔ کرۂ ارض کی جو ظاہر ہے اس سے انسانی بدن وجود میں آیا، اور کرۂ ارض کی جو توانائیاں ہیں اس سے روح حیوانی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اور دو کا تعلق جو ہے وہ آسمانی قوتوں کے ساتھ ہے، ملاکوتی قوتوں کے ساتھ۔ آسمان سے آنے والی جو روح ہے روح ملاکوتی ہے۔ یہ روح ملاکوتی روح حیوانی کے اوپر اللہ اس طرح چشمہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس پر قائم رہتی ہے، اور اسی کی توانائیاں آگے چلتی ہیں۔ انسان کی جو نشو و نما ہے، اس کی زندگی ہے، اور سارا اللہ تعالیٰ یہ اس کو اوپر یہ روح ملاکوتی کو چشمہ کر دیتے ہیں، اور آسمانی جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر عرش کی جو نمائندہ ایک قوت ہے، توانائیاں ہیں، وہ حجر بحت کی شکل میں ہیں۔ مقصد یہ ہے مختصر اور سادہ انداز میں کہ اللہ نے انسان کی جو تخلیق ہے وہ ارضی اور سماوی دونوں قوتوں کے ساتھ، ان کی توانائیوں کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس کی پیدائش اعلیٰ درجے کی ہے، فی احسن تقویم۔ دیگر مخلوقات کی نسبت اسی لیے انسان کو اشرف المخلوق کہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے وہ تمام انسانوں سے اوپر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تو اللہ نے بڑا اونچا انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اب انسان کا امتحان ہے، تو اللہ نے امتحان کے لیے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا۔ یعنی پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے جو اس کے عناصر ہیں وہ تو بہت اونچے ہیں، لیکن ان عناصر کو نمایاں کیسے کرے گا؟ نمایاں تو تبھی کرے گا جب اس کو موقع دیا جائے گا۔ لہذا جو عرضی قوتیں ہیں، عرضی اور کرۂ ارض کے اعتبار سے جو کی تخلیق میں نمایاں چیزیں ہیں اس کو بھی نمایاں کرنا ہے، جیسے بدن ہے، اس کی قوت ہے، اس کے روح حیوانی کی قوت ہے، اور پھر اس کی جو ترقی ہے وہ آسمانی اور سماوی جو قوتیں ہیں، توانائیاں ہیں، اس کے اعتبار سے بھی ہوگی۔ تو یہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو موقع دیا کہ اب یہ سب سے نچلے درجے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ انسان کیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ترتیب ہے انسان کی تخلیق کی، اور اگلے درس میں ہم سنیں گے اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائیں گے کہ یہ انسان اپنی ترقی کے مراحل کیسے طے کر سکتا ہے، کیا اس کے ضابطے اور دائرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.